وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ستھری چیزیں ان کے لیے حلال فرمائے گا اور گندی چیزیں ان پر حرام فرمائے گا۔ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حلال اور حرام کرنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم کی طرف سے اختیار دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شارع یعنی صاحب شریعت اور مالک شریعت ہے۔ چنانچہ محقق علی الاطلاق حضرت شیخ محدث عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، صحیح اور مختار مذہب یہی ہے کہ احکام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہیں۔ آئیے حدیث پاک کی روشنی میں چند مثالیں بھی ملاحظہ فرما لیجئے۔ ایک صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اس شرط پر ایمان لاؤں گا کہ میں صرف 2 ہی نمازیں پڑھا کروں گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ درخواست قبول فرما لی، کیونکہ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار نوحہ کرنے کی اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دی۔ کیوں؟ کیونکہ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی موجودگی میں دوسری عورت سے نکاح کرنے سے روک دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ 1 سال سے کم عمر کی بکری کی قربانی جائز نہیں شریعت محمدیہ کے اندر، مگر حضرت بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 6 ماہ کی بکری کی قربانی کی اجازت عطا فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، تمہارے بعد کسی کے لیے ایسا کرنا جائز نہ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے 4 ماہ 10 دن کی مدت عدت میں کمی فرما کر انہیں صرف 3 دن تک سوگ منانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ ان مثالوں سے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ قدرت، یہ اختیار دیا کہ جس کے لیے جو چاہیں حلال فرمائیں اور جو چاہیں حرام کر دیں۔ تفصیل کے لیے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی تفصیل تصنیف الامن والعلا کے ضمنی رسالے کا مطالعہ کیجئے، انشاءاللہ بہت مفید ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، الفت کا، عقیدت کا دم بھرنے والے ہیں، اور اللہ کریم ہمیں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نے زندگی گزارنے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نے شہادت کی موت مدینے میں رمضان کے مہینے میں جمعہ کے دن اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے، اپنے حبیب کے جلووں میں عطا فرما دے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ اگر مزید فرماتے ہیں، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مردوں کو زندہ کرنے کا فعل بے شمار بار واقع ہوا ہے۔ شفا شریف میں ہے، ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی بیٹی کو زندہ کرنے کی درخواست کی اور بتایا کہ وہ فلاں وادی میں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ وادی کی طرف چل دیے اور اسے اس کے نام کے ساتھ آواز دی، اے فلانا، اللہ کے حکم سے مجھے جواب دے۔ وہ لڑکی اپنی قبر سے باہر نکل کر کہنے لگی، لبیک وسعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے حضور حاضر ہوں اور اللہ کریم آپ کو خوشحال رکھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے ماں باپ اسلام لے آئے ہیں، اگر تو چاہے تو میں تجھے ان کے پاس دنیا میں واپس لوٹا دوں۔ اس نے کہا، مجھے اپنے والدین کی ضرورت اور حاجت نہیں، میں نے تو اللہ کریم کو ان دونوں سے بہتر پایا ہے، یعنی وہ ان دونوں سے زیادہ مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ شفا شریف کی حدیث مبارکہ ہے، شفا شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسا مقام اور کیسا مرتبہ عطا فرمایا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بکری ذبح کر کے اس کا گوشت پکایا اور روٹیوں کا چورا کر کے سرید بنایا،
اور اسے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ اسے تناول فرمایا۔ جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ہڈیوں کو ایک برتن میں جمع فرمایا اور ان ہڈیوں پر اپنا دست مبارک رکھ کر کچھ کلمات ارشاد فرمائے تو یہ معجزہ ظاہر ہوا کہ جو بکری کو ذبح کر دیا گیا تھا، کھا لیا گیا تھا، تمام صحابہ سیر ہو گئے تھے، وہ بکری زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جابر اپنی بکری اپنے گھر لے جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت صرف زمین تک ہی محدود نہیں بلکہ چاند اور سورج میں بھی آپ کے تابع فرمان ہے۔ معجزہ شق القمر یعنی چاند کا پھٹ جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بے مثال معجزہ ہے جو آیت کریمہ اور بہت سی مشہور احادیث کریمہ سے ثابت ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چاند کا ٹکڑے ہونا یقیناً واقع ہے۔ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔